السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آج کی اس نشست میں ہم ایک اہم معاملہ جو کہ آج کل کے دنوں کے اندر پریکٹس ہو رہا ہے سڑکوں کے اوپر، امام بارگاہوں میں، مختلف پلیسز کے اوپر، کہ شیعہ جو ہمارے لوگ ہیں یا مسلمانوں کا ایک بہت بڑا سیکٹ ہے، فرقہ ہے، وہ ماتم کرتے ہیں۔ اس ماتم کی کیا ہسٹری ہے، ماتم کی کیا حقیقت ہے کرسچینٹی کے اندر، جیوز کے اندر، تو اس کے حوالے سے بات کریں گے، اور شیعہ کے حوالے سے بھی، اور پھر اس کے علاوہ اسلام کی رولنگز بھی آخر میں آپ کو اس حوالے سے بتائیں گے کہ کیا ہے۔ تو آئیے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اگر ہم جیوز کے اندر اور کرسچنز کے اندر دیکھیں تو جیوز کے اندر 10 محرم جو ہے، ٹھیک ہے، اگر اس کو کنورٹ کریں ان کے سال کے حساب سے، جیوز کے ایئر یا ان کے مہینوں کے حساب سے، تو 10 محرم جو ہے وہ یوم کپور جو ہے وہ اس کے طور پہ منایا جاتا تھا اور آج بھی منایا جاتا ہے۔ لیکن عرب کے اندر یہ محرم کے اوپر 10 محرم پہ بن جاتا تھا جس وقت نبی علیہ السلام کا دور تھا، لیکن آج اگر ہم دیکھیں تو وہ روٹیشن اس کی کچھ اور مہینوں کے اندر جا کے چلی گئی ہوئی ہے، کیونکہ جیوز کے جو مہینے ہیں اس کے اندر سمجھ لیجئے ایک مہینہ ہوتا ہے تشری کر کے اس کا نام ہے، تو اس کے اندر یہ سمجھ لیجئے اس کا جو 10th ڈے ہوتا ہے وہ بھی عاشورہ کا دن ہوتا ہے، 10واں دن ہوتا ہے، اس کو یوم کپور کے نام سے منایا جاتا ہے۔ تو جیوز کے اندر یہ کام تھا کہ یہ لوگ بھی ایک ایموشنل ہو کے یا کسی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کسی حوالے سے اپنے آپ کو ریلیٹ کرنے کے لیے، ان کی مشکلات مصائب کے لیے ایک سمجھ لیجئے کام کیا کرتے تھے جسے سیلف فلیجلیشن کہا جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ یہ سیلف فلیجلیشن جو ہے یہ بالکل سمبولک ہوتی تھی، یعنی صرف علامتی ہوتی تھی، یعنی کہ سمجھ لیجئے اس کا ایک پارٹ جو ہے وہ روزے کے لیے بھی ہوتا تھا، ٹھیک ہے، کہ روزے کے ذریعے سے ہو جائے، اپنے آپ کو کچھ تکلیف پہنچائی جائے، یا اپنے جسم کو کچھ علامتی طور پہ تکالیف پہنچائی جائے، جس کو ہم اپنی زبان میں ماتم کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ کام لیکن ان کے اندر آہستہ آہستہ تقریباً ختم ہو گیا، اور اس وقت بھی تقریباً ختم ہو چکا ہے کہ جیوز کے اندر ماتم کا آپ کو آل اوور دی ورلڈ اس طریقے سے پبلک پروسیشن یا پھر جلوس وغیرہ کے اندر ماتم نہیں نظر آئے گا۔ ہاں ابھی بھی وہ اپنی باڈی کے اوپر کچھ چیزیں چڑھا کے یا اپنی باڈی کو کچھ ہرٹ کر کے، ٹھیک ہے، جس کو ہم ان کی زبان کے اندر مورٹیفیکیشن آف فلیش بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ کام ابھی بھی ان کے اندر جاری ہے ماتم کی ایک صورت کے اندر، جو کہ وہ یوم کپور کے اوپر بھی کرتے ہیں اور دیگر کچھ ایام کے اندر بھی کرتے ہیں، لیکن بڑی احتیاط اور چھپ چھپا کے کرتے ہیں۔ اب چلتے ہیں کرسچینٹی کے اندر۔ اگر ہم کرسچنز کے اندر اس کی روٹس دیکھیں تو کرسچنز کا ایک بہت بڑا فرقہ ہے جس میں رومن کیتھولکس آتے ہیں۔ رومن کیتھولکس کے اندر ایک خاص گروپ یا ان کے بڑے لوگ جو ہیں، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پیار محبت جتانے کے لیے یا ان سے ریزیمبلنس کرنے کے لیے ایک طریقہ نکالا جس کو سیلف فلیجلیشن ان کی زبان میں کہا جاتا ہے۔ سیلف فلیجلیشن کے مختلف کائنڈز یا طریقے ہوا کرتے تھے، جس کے اندر ایک جو مین طریقہ تھا اس کو بھی مورٹیفیکیشن آف فلیش، اس کے اندر بھی سب کیٹیگریز آتی، اس کے اندر ایک کچھ خاص لباس ہوتا تھا یا انڈر گارمنٹس ہوتے تھے، وہ آپ اپنی باڈی کے اوپر پہنتے تھے، ٹھیک ہے، اور اس کو پہن کے آپ کو جو تکلیف ہوتی تھی وہ ایک خاص بالوں سے بنا ہوا لباس ہوتا تھا، جس سے آپ کو آپ کے انڈر گارمنٹ کے طور پہ اس کو پہنا جاتا تھا، یا بنیان یا اس طرح کی چیز، جس سے آپ کی باڈی کو بار بار تکلیف ہو، ایچنگ ہو، اور آپ کو سمجھ لیجئے ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تکالیف کا احساس ہو کہ کس طریقے سے ان کو مارا گیا، یعنی ان کے مطابق مارا گیا، ہمارا تو ایسا عقیدہ نہیں۔ تو خیر پھر اس کے اندر مزید وہ ایک سٹیپ آگے گئے کہ اس کے اندر انہوں نے ایک ایسی سزا بھی تجویز کی کچھ لوگوں کے لیے جو گناہ وغیرہ کرتے تھے، کہ وہ اپنے آپ کو جس طریقے سے آج آپ شیعوں کو دیکھتے ہیں نا زنجیر زنی کرتے ہیں، اس طریقے سے سیلف ویپنگ کی کچھ انسٹرومنٹس انہوں نے ایجاد کیے، وہ آپ کی اسکرین پر بھی ہم دکھا دیتے ہیں، اور کچھ ویڈیوز بھی آپ کو چلا دیتے ہیں۔ وہ ابھی بھی دنیا کے کچھ ملکوں کے اندر جیسے اٹلی میں یا پھر فلپائنز میں یا کچھ اور ملکوں کے اندر
ابھی بھی پبلکلی بھی اس کا ڈسپلے ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو وہ کام کرتے ہیں، اپنے آپ کو مارتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، خونی ماتم بھی کچھ لیول پہ جا کے کرتے ہیں، لیکن زیادہ تر اب خونی ماتم کی بجائے وہ ایک ڈفرینٹ ماتم پہ چلے گئے ہیں. جیسے آپ ویڈیوز میں بھی دیکھ رہے ہوں گے، کوشش کرتے ہیں چل جائیں اگر، تو وہ صرف اپنا سارا فیس اور پورا جسم کور کر کے تو اس کے اوپر زنجیر زنی کی صرف سمبولیکل کام کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ان کا ایک سمجھ لیجئے انہوں نے بھی ایک طریقہ نکالا ماتم کا مختلف، پہلے سزا کے طور پہ نکالا، پھر اس کے بعد اپنے گناہوں کے اوپر پچھتانے کے حوالے سے نکالا، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تکالیف کے حوالے سے اپنے آپ کو تکالیف دے کے ماتم کر کے یہ انہوں نے طریقے ڈیوائز کیے جو کہ کرسچینٹی کے اندر بھی مل جاتے ہیں، اور اس سے پہلے جیوز کے اندر بھی تھے، لیکن اب صرف سمجھ لیجئے یہ دونوں کے اندر یہ چیزیں بہت کم ہو چکی ہیں. کرسچینٹی میں ابھی بھی کچھ کسی لیول پر باقی ہیں، لیکن جیوز کے اندر آلموسٹ یہ چیزیں ختم ہو چکی ہیں. اب آتے ہیں ہم مسلمان امت کے اوپر. ہوا یہ کہ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی شہادت ہوتی ہے، اس کے بعد آپ کا سر یا آپ کے جو بھی تھے اصحاب یا آپ کے ساتھی، ان کے سر جو ہیں یزید کے دربار میں لائے جاتے ہیں. تو کچھ ہسٹوریکل جو ہے وہ بیک گراؤنڈ سے یا بکس سے یہ چیز پتہ چلتی ہے یا معروف ہو چکی ہے، مشہور ہو چکی ہے کہ یزید کی فیملی کی یا کچھ عورتیں جو ہیں انہوں نے واویلا وہاں پہ کیا اور اپنے ماتم کرنے کا یا اپنے آپ کو مارنے پیٹنے کا کچھ اظہار کیا یا کچھ ایسے الفاظ بولے یا نوحے یا اس طرح کی چیزیں. تو اس کے علاوہ ہمیں فوری طور پہ انہی کی گورنمنٹس میں پبلکلی یہ چیز نہیں ملتی کہ کسی اور نے پبلک میں جا کے یا باہر نکل کے امام حسین کے چاہنے والوں نے مکے میں، مدینے میں، کوفہ میں یا کسی جگہ پہ بھی اپنے آپ کو اس طریقے سے ماتم کیا ہو جس طرح سے آج ہمارے شیعہ بھائی کرتے ہیں. تو خیر، لیکن آہستہ آہستہ بتایا جاتا ہے صفویوں کی جس وقت حکومت آئی یا کچھ اور حکومتیں بدلی تو جس کے اندر شیعہ کی حکومتیں بھی آئیں، تو اس کے اندر کچھ گروپس ایسے پیدا ہوئے کہ انہوں نے پھر حضرت حسین کی تکالیف کو ڈسپلے کرنے کے لیے، خود کو فیل کروانے کے لیے پبلکلی یہ کام شروع کیا کہ انہوں نے ماتم کے مختلف طریقے نکالے. کچھ لوگوں کے مطابق یہ پروٹیسٹ کا بھی ایک طریقہ تھا، یا حضرت حسین سے سمجھ لیجیے افیلیشن شو کرنے کا بھی طریقہ تھا کہ کربلا ابھی تک ختم نہیں ہوئی اور ہم قیامت تک اس کربلا کا شور مچاتے رہیں گے تاکہ حضرت حسین کا غم جو ہے وہ زندہ رہ سکے، تازہ رہ سکے. کیونکہ کچھ حکمرانوں نے یہ کام کیا کہ حضرت حسین کی قبر کا نام و نشان بھی مٹانے کی کوشش کی، اور ایون وہاں قبر جہاں تھی یا جہاں قبر کے نشان تھے یا تدفین ہوئی تھی وہاں حل بھی چلا دیے، کھیت بنوانے کی کوشش کی، لیکن وہ ان کاموں میں کامیاب نہ ہو سکے. یعنی حضرت حسین کی قبر، یہ چیزیں جو ہیں سمجھ لیجئے پھر بھی لوگوں نے کسی طریقے سے تلاش کر کے زندہ رکھی ہوئی آج تک. لیکن بہرحال انہی چیزوں کو روتے 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 پھر ماتم کی مختلف قسمیں پوری دنیا کے اندر رائج ہونا شروع ہو گئی. کوفے کے اندر، کہیں عراق کے اندر ڈیفرنٹ ماتم آپ کو نظر آئے گا، کوفے میں علیحدہ نظر آئے گا، ایران کے مختلف شہروں میں ڈیفرنٹ قسم کے ماتم آپ کو نظر آئیں گے. پوری دنیا کے اندر آج بھی ہر طرح کے ماتم چل رہے ہیں، کچھ سر میں خنجر کو ٹچ کرنے والا، کہیں زنجیر زنی والا، قمہ زنی جسے بھی کہتے ہیں، تطبیر بھی کہتے ہیں. اور ایک اور چیز آپ کو یہاں پر بہت امپورٹنٹ بتاتے چلیں کہ ایران کے اندر اکثر علماء یا پھر ان کے سیستانی یا خامنہائی، ان کے فتوے بتائے جاتے ہیں کہ تطبیر کے اوپر یا قمہ زنی کے اوپر یا خونی ماتم جس سے ہوتا ہے کہ آپ زنجیریں ماریں اور خون نکلے، اس کے اوپر انہوں نے پابندی عائد کی ہوئی ہے. تو پھر اس کے اوپر وہ پھر علامتی ماتم کی طرف آہستہ آہستہ جا رہے ہیں. لیکن ابھی بھی بہت سارے ملکوں کے اندر، عراق میں، پاکستان میں، انڈیا میں، جہاں جہالت اپنے پیک پہ ہے، تو وہاں پہ ابھی بھی خونی ماتم جو ہے اس کے حوالے سے شیعہ کے اندر ایسے فتوے نظر نہیں آ رہے کہ جو آگے بھی نظر آئے. خیر، یہ چیزیں ہم نے سوچا کہ آج آپ کو بتائیں کہ ماتم کا آغاز جیوز سے، کرسچنز میں، پھر مسلمانوں تک اس نے کس کس طریقے سے کن کن مرحلوں میں ٹریول کیا، اور آخر میں آپ کو اصل میں اب اسلام کا طریقہ بتاتے ہیں. ایک اصول خود بھی یاد رکھیں، اپنے بچوں کو، بڑوں کو، سب کو یہ ذہن نشین کرانے کی کوشش کریں کہ اسلام وہ ہے جو قرآن میں آیا یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پریکٹس کر کے دکھایا. کیا نبی علیہ السلام نے ماتم کر کے دکھایا، اس کا طریقہ بتایا؟ ماتم کا شرعی طریقہ سمجھایا قرآن کے اندر یا نبی علیہ السلام نے؟ نہیں سمجھایا. ٹھیک ہے،
بجائے اس کے کہ آپ کفار کو یا مشرکوں سے جہاد کر کے ان کو نقصان پہنچاتے، آپ نے اپنی آپ کو ہی نقصان پہنچانا شروع کر دیا۔ اور حالانکہ قرآن نے اور حدیث نے آپ کو اپنے آپ کو نقصان پہنچانے سے یا اس جہالت سے منع کیا۔ اور ایون کئی لوگ ہر سال اس محرم کے یا اور جگہوں پہ جب ماتم ہوتا ہے تو اس کے اندر کئی لوگ اپنی جانوں سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ تو ایک اصول اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ صرف اور صرف اسلام کا نام ہے قرآن اور سنت، اس سے آپ باہر نکلیں گے تو پھر آپ آزاد ہیں، چاہے آپ یہودیوں کا طریقہ پکڑ لیں، چاہے کرسچنوں کا طریقہ پکڑ لیں، یا اپنے اپنے طریقے ایجاد کرتے رہیں اور لوگوں کو شو کرتے رہیں جی ہم بڑے حسینی ہیں۔ یہ کوئی حسینیت نہیں ہے۔ حضرت حسین نے کبھی زندگی میں ماتم نہیں کیا، اور ائمہ اہل بیت نے کبھی ماتم کر کے نہیں دکھایا کہ اس طریقے سے ماتم کیا جائے یا کوئی ایسا معاملہ۔ اگر وہ کرتے بھی اور نبی علیہ السلام نے اس کو نہ کیا ہوا تو ہمارے لیے حجت اللہ کے رسول ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ختم نبوت کے صدقے اب ہمارے لیے کسی کی بھی پیروی جو ہے وہ لازم نہیں ہے اگر وہ نبی علیہ السلام کی سنت سیرت کے مخالف چلے۔ تو بہرحال ہم نے سوچا آپ کو یہ چیز بتا دیں۔ اور نبی علیہ السلام جو ہیں عرب دنیا کے اندر کیونکہ ماتم کی یا پھر نوحے کی کچھ قسمیں جو ہیں وہ نبی علیہ السلام کے جس وقت حیات طیبہ چل رہی تھی اس وقت بھی رائج تھے۔ یہی وجہ تھی کہ جو لوگ بھی اسلام کے اندر داخل ہوتے تھے تو نبی علیہ السلام اس میں خاص طور پہ عورتوں سے جب بیعت لیتے تھے کہ وہ شرک نہیں کریں گے اور یہ فلاں کام نہیں کریں گی، تو اس میں ایک اسپیسیفکلی نوحے کے حوالے سے بھی بیعت کی جاتی تھی۔ نوحہ دراصل کچھ ایسے الفاظ ہیں جو میت جب مر جاتا ہے کوئی بندہ تو میت کے اوپر عورتیں بلائی جاتی تھیں، عرب دنیا میں بھی اور پاکستان انڈیا کے اندر بھی، پیسے دے کر بھی اور کچھ ویسے اپنی طرف سے بھی کرتی تھی۔ تو یہ جاہلیت کی پکاریں کیا کرتی تھیں، اور آج بھی آپ نوحے سنیں جو کہ شیعوں نے یا سنیوں نے بنائے، اس کے اندر بہت ساری ایسی جاہلیت والی پکاریں ہیں جس کا نبی علیہ السلام سے یا پھر اہل بیت سے کوئی تعلق نہیں، انہوں نے اس طرح کے نوحے نہیں بنا کے ہمیں سنائے، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے ہمیں اس طرح کے نوحوں سے بھی بچنا چاہیے، کیونکہ نبی علیہ السلام عورتوں سے اسپیسیفکلی بیعت لیا کرتے تھے اس حوالے سے کہ وہ نوحہ نہیں کریں گی، جاہلیت کی پکاریں نہیں پکاریں گی۔ اور اسی طریقے سے ہمیں صحیح بخاری کے اندر بھی ایسی احادیث مل جاتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے باقاعدہ طور پہ فرمایا، حدیث نمبر 1297 کے اندر، جو شخص رخسار پیٹے، ٹھیک ہے، گریبان پھاڑے اور جاہلیت کی سی باتیں کرے یا پھر جاہلیت کی پکار کرے، ٹھیک ہے، تو وہ شخص ہم میں سے نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی طور پہ مسلمان بنائے، اور جو ہمارے اندر یہ ماتم کی مختلف صورتیں نکل آئی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بچنے والا بنائے۔ اور ایک اور چیز آپ کو تحدیث نعمت کے طور پہ بتاتے چلیں کہ اکثر شیعہ بھائیوں سے بات ہوتی ہے تو وہ حضرت عائشہ کا یا اور کسی صحابی کا یا کچھ عمل دکھاتے ہیں کہ یا پھر قرآن سے دکھائیں گے کہ فلاں نے اپنے منہ پہ چہرے پہ ہاتھ مارا تو یہ جناب ماتم کی ایک قسم ہے۔ تو بھائی کیا آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مقلد ہیں شیعہ لوگ، ٹھیک ہے، یا پھر جس کی آپ مثال دیتے ہیں کہ آپ اس کے مقلد ہیں کہ ہمیں آپ ایسی اگزامپل دکھا رہے ہیں؟ ہمیں نبی علیہ السلام کی اگزامپل دکھاؤ کہ نبی علیہ السلام نے ایسا کر کے دکھایا، شرعی طریقہ آپ کو ڈیوائز کر کے دکھایا، جو آج آپ سڑکوں کے اوپر اپنا خون بہا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔